بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وبارک وسلم۔ حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر کہ ایک دفعہ پھر اس نے ایک اور محفل محبت عطا فرمائی۔ آج اس محفل میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ مدرسہ مستوار ابراہیم حیدری، وہاں کے طلباء تھے کتنے 14 اسٹوڈنٹس میں اسناد تقسیم کی گئیں قرآن کریم پڑھنے کے سلسلے میں۔ یقیناً بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے اور ان والدین کے لیے کہ جن کے بچوں نے یہ سعادت دارین حاصل کی ہے، اور ان بچوں کی خوش قسمتی کی جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم مدرسۃ المستوار سے حاصل کر کے قرآن کریم کا آغاز بھی کیا، اس کو پڑھنا شروع بھی کیا، اور انشاءاللہ بعد میں اس کو سمجھیں گے بھی، اور امید ہے کہ اس قرآن کریم پر وہ عمل کر کے اچھی زندگی بھی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بہت خوش نصیبی ایسے بچوں کے اور ان والدین کے لیے کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا۔ ان کے والدین یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بچے بھی مستحق ہیں، اور وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ پاک ان پہ کرم کرے۔ ان کی یہ دن رات محنت سے یہ بچے جو ہے انہوں نے اسناد حاصل کی اور قرآن کریم سے آج فارغ و تحصیل ہوئے نادرہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ بہت اچھا کام، اللہ پاک آپ پہ بھی کرم کرے اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ یقیناً اس کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ایک ثواب تو یہ ہے کہ تم نے پڑھا الف لام میم اور 30 نیکیاں ملی صرف 3 حروف کے بدلے میں، اور پورے قرآن کو جب پڑھایا ہوگا تو کتنی بار ریپیٹ کروایا ہوگا تم نے، اس کا ثواب تم کو، بچوں کو اور بچوں کے والدین کو پہنچا۔ لیکن یہ تمہارا صدقہ جاریہ بھی ہے کہ تمہارے پڑھے ہوئے جہاں جہاں آگے قرآن کریم پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملتا رہے گا، اور یقیناً والدین کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح اور ذوق و شوق ہونا چاہیے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، اس تعلیمات قرآنیہ کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہی قرآن پڑھ لینے کے بعد پھر انسان اسی قرآن میں جو بیان ہے تصوف کا اس کو تلاش کر کے تو پھر وہ تصوف کے راستے کی طرف آ سکتا ہے۔ جس کو اللہ پاک توفیق دے تو تصوف قرآن کو پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک فضل و کرم کرے اور ان کو ہمیشہ راہ ہدایت پہ رکھے اور استقامت عطا کرے۔ تم میں سے جو اول الامر ہیں ان کی بھی تابع داری کرنا۔ اللہ اور رسول کی تابع داری اور اول الامر جو ہے ان کی تابع داری کے متعلق تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ اول الامر کون ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آئین اسلامیہ ہے اس کے مطابق اللہ اور رسول کی تابع داری کے بعد جو اسلامی مملکت کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے نمائندگان، ان کی تابع داری واضح تن، چونکہ وہ خلیفہ اس وقت ہوتا تھا تو اللہ اور رسول کے بعد پھر وہ خلافت کا نظام جو تھا ان کی پیروی کرنا ہی اس سے ہے ظاہری طور پہ۔ اسی طریقے سے ایک نظام باطنیہ جو چل رہا ہے وہ بھی اول الامر ہیں، وہ لوگ خفیہ ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ کاروبار زمانہ جو چلا رہے ہیں اللہ کی طرف سے تعینات ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے بھی ہے کہ 40 ابدال کتب، تو یہ لوگ بھی فائز ہوتے ہیں۔ ان کا یہ نظام، ان میں بھی پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک ظاہری طور پہ وہ
بیانات، خطابات، ارشادات کا کام ہے، اور ایک پھر بالکل حالت جذب میں وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی تابعداری اور ان کی مطابقت بھی ضروری ہے۔ پھر اس سے شیخ طریقت بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کی تابعداری کے بعد جو وہ کہہ رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، اس کی تابعداری بھی کرنا۔ اول الامر اصل میں ظاہری طور پہ وہ جو خلیفہ وقت ہے اور اس کے سارے کارکنان، نمائندگان، اور پھر وہ اول الامر جو باطنی طور پہ نظام کاروبار زمانہ چلا رہے ہیں وہ ہیں، اگر ان کی پہچان ہو تو ان کی تابعداری ضروری ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خوف، وہ ایک تو آپ کی جو ہر چیز کے دو پہلو ہیں، قرآن کریم کا ایک ظاہر ایک باطن، ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ ظاہری طور پہ جو یہ حوادث زمانہ ہے اس کا خوف ہے، تو اس سے بھی آزمایا جاتا ہے کہ اس میں کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، تاکہ میں اس کو اور بڑھ کر عطا کر سکوں اور عطا کروں۔ اسی طریقے سے جو طالبان حق ہیں اور وہ باطنی سلوک کا راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر باطنی اپنی گرہیں، ان کا خوف، خطر، وسوسہ وغیرہ یہ چیزیں ان کے لیے آتی ہیں، اور اس خوف سے ذریعے ان درویشوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس پر وہ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور وہ جہاد مسلسل اس میں کرتے رہتے ہیں اپنے باطن میں، جو کہ جہاد اکبر ہے، پھر اس میں سے ان کو نکال کے اللہ پاک ان کو اس سے اوپر والا جو مرتبہ ہے اس پر اس کو فائز کر دیتا ہے۔ تو خوف دونوں طرح کا ایک ہی بنا رکھتا ہے کہ ایک ڈر کہ ایسا نہ ہو جائے، ایک ہمیشہ ایک کھٹکا سا ذہن میں رہنا، یہ اصل میں آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اس پر دونوں حالتوں میں صبر اور شکر کرنے سے اور ڈٹے رہنے سے اللہ پاک اس خوف سے بھی نکال دیتا ہے، اور اس کے مطابق درجہ بھی، مراتب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ باقی محفل محبت کے متعلق بہت عرصہ پہلے میں نے یہ شعر کہا تھا کہ کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی۔ تو یہ شعر جو ہے کم و بیش 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس وقت سے کہا ہے، اور میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ ان کی بات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ کرم کی برسات بھی ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی۔ کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی، کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی۔ کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی، کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی۔ اور بنا لو دل میں ان کا گھر معمور، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی، ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے۔ تو 20 سال پہلے میرے ذہن میں یہ اللہ پاک نے آئیڈیا اتارا، خیال اتارا، اس کو میں نے لکھا۔ اس کا نتیجہ آج تک وہی ہے کہ ان کی بات بھی ہوتی ہے، ان کی بات کے ساتھ کرم کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اسی چیز کو آپ اگر کریں کہ ان کی بات سب سے بہتر ہے ان کا درود پاک، تو آپ ان کا درود پاک پڑھتے رہیں تو یہ سب سے بہتر ان کی بات ہے، اور اس کے ساتھ پھر کرم کی برسات کی تو انتہا ہو جائے گی، وہ بھی ہوگی۔
پھر یہ جب آپ ان کی بات یعنی درود پاک پڑھتے رہیں گے اور کرم کی انتہا ہوتی رہے گی، پھر کیا ہوگا کہ دل کے اندر اسی نور سے ان کا گھر بننا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے بنا لو ان کا دل، ان کا گھر دل میں محمود، کہ پھر اسی بات اور اس کے نتیجے میں اس نور کی برسات سے دل میں ان کا نور اترتا رہے گا اور ان کا گھر بنتا رہے گا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر بات بھی ہوگی اور برسات بھی ہوگی، اور پھر جب ان کا گھر بن جائے گا تو پھر یہ ملاقات بھی ہوگی۔ تو تینوں چیزیں جو ہے بات میں ہیں، اگر انسان ان کی بات کرے تو برسات حاصل کر کے ملاقات کو پا کر اپنی ہی بات کو وہ بناتا ہے۔ تو یہ میں نے اس میں ایک فارمولہ بھی یہ تمہیں دیا تھا کہ بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو جوں جوں ان کی بات یعنی درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو رحمت کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو بار بار جب درود شریف پڑھا جائے گا تو پھر کرم کی برسات تو لگ گئی، جھڑی لگ گئی۔ جب جھڑی لگ گئی تو نور برس رہا ہے، کرم برس رہا ہے، تو برس کے وہ کیا جسم سے لگ کے زمین میں گر رہا ہے نیچے؟ یہ الگ بات ہے، جو ساتھ بیٹھے ہیں چھینٹے ان پہ پڑ رہے ہیں، لیکن وہ جسم پہ نہیں اٹک رہا، وہ جسم کے اندر جا کے دل میں بیٹھ رہا۔ تو جب وہ کثیر تعداد میں دل میں وہ نور جمع ہو جاتا ہے، تو جہاں نور جمع ہو جائے تو وہی نور کا جو گھر ہے وہ مصطفیٰ کا مسکن ہے، وہی تو ان کا گھر ہے دل میں بنانا۔ تو جب دل میں وہ گھر بن جائے گا تو پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی، پھر ہمہ وقتی صحبت یار نصیب ہوگی، مجلس مصطفیٰ دل میں نصیب ہوگی۔ کاش کہ کوئی اس بات کو سوچ لے۔ بات میں نے یہ عام سی کی ہے، لیکن اس کے اندر بے انتہا دنیا و مافیہ کا خزانہ، آخرت و جنت کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا سرکار میں درود کا ایک دن میں سے ایک حصہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا تو وقف کر لے، مگر اس سے زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ اب ایک چاروں میں سے ایک حصہ تھا، اس نے کہا چلے میں آدھا کر لیتا ہوں۔ حضور نے کہا اور بہتر کر لے تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ حضور نے کہا اور بھی اگر بہتر کر لے تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا چاروں سارا دن ہی یہی پڑھوں گا فرائض کے علاوہ۔ حضور نے کہا پھر سمجھ کہ تیری کفالت خدا کر رہا۔ اصل میں اس میں آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک حصے میں بھی مصطفیٰ ہی ہے، دوسرے حصے میں بھی اس کا مصطفیٰ ہے، تیسرے حصے میں بھی وہی ہے، اس لیے کہا اور زیادہ کر لے، بات ایک ہی ہے۔ چوتھے حصے میں بھی انہوں نے کہا کر لے، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے۔ چوتھے حصے میں بھی اس نے کر لیا۔ اس نے کہا اب ٹھیک ہو گیا، اب سارا کام تیرا خدا کرے گا۔ بات پھر بھی راز میں رہ گئی کہ تو مصطفیٰ کا کام کر، خدا کا نہیں۔ تو مصطفیٰ کا کام کر، خدا تیرا کام کرے گا۔ سارے کاموں میں کفالت وہ کرے گا، کیوں؟ اس کا روپ سامنے ہے، اس کا کام اسی کا کام ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب میں نہیں، تو خود ہی کہہ دے کہ میں نہیں ہوں، میرا جو اتباع ہے یہ اسی کی ہے، میری اتباع اسی کی اتباع ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم میرے پیچھے چلتے رہو، تم یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے رہو۔ بس وہی بات ہے کہ یا جنید یا جنید، اور جنید کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ، اور ہمارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ، اور ہمیں کہا کہ چاروں ٹائم دن کے پورے کا پورا دن یا مصطفیٰ کہتے رہو، اور میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں،
بس اس طرح یہ اسی سمندر سے ہم پار چلے جائیں گے. ہم نے مصطفیٰ مصطفیٰ کہنا ہے اور مصطفیٰ نے یا خدا کہنا ہے. ہمارا مصطفیٰ کہنا دراصل اللہ کے اس بندے کو یاد کرنا ہے. پتہ یہ دیتا ہے کہ اگر ہم یا مصطفیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس چیز کی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ یہ بندہ خدا کو مانتا ہے, اسی لیے اس کے بھیجے ہوئے کو مان رہا ہے. ایک یا رسول اللہ کہنے میں توحید بھی ثابت ہے اور رسالت بھی ثابت ہے, اور پھر اس سے امامت بھی ثابت ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے خدا کو بھی مانتا ہے, رسول اللہ کو تو مانتا ہی یاد کرتا ہے, اور جو رسول اللہ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو ساتھ منسلک لوگ ہیں, یہ ان کو بھی مانتا ہے, کیونکہ اتنا عاشق ہے دن کے چاروں حصوں میں یہ یا مصطفیٰ کہہ رہا ہے. اور پھر مزیداری کی بات ہے, توحید و رسالت اور امامت ثابت کرنے کے بعد اس میں سب سے بڑی بات کہ یہ اور کچھ نہیں کر رہا, اس کا اب کام رہ گیا, وہ اللہ اس کا کام کر رہا ہے. حدیث سے ثابت ہے, تمام مکاتب فکر اس کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح میں ایک اور واقعہ یاد آیا حضرت سعید مطرب کا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے, رہتے تھے ایک کچے سے مکان میں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا کہ تو جس منہ سے درود پڑھتا ہے ادھر کر, میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. اب وہ جو ہے وہ ایسے کانپنے لگ پڑے کہ کہاں میں ایک بندہ عام اور کہاں یہ اللہ کا محبوب چل کے میرے اس جھونپڑی میں آ گیا ہے, میری اس کٹیا کچے گھر میں آ گیا ہے, اور پھر مجھے چومنا بھی چاہتا ہے, میں اس قابل نہیں. حضور نے پکڑ کر یہاں بوسہ دیا اور کہا کہ تمہارا جو درود شریف ہے یہ مجھے پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں, اور میں اسی وجہ سے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھے چومنے آیا ہوں کہ تو جس محبت سے درود پڑھتا ہے, اسی محبت میں کہ تجھ میں اتنی میری محبت ہے, میں تجھے چومنے آیا ہوں. آنکھ کھلی تو جہاں پہ بوسہ دیا اس جگہ سے بھی خوشبو آ رہی تھی, اور اس بیڈ پہ بھی ساری خوشبو تھی, اس ساری کٹیا کے اندر بھی ساری خوشبو پھیل گئی تھی. ساری خوشبو کافی دیر قائم رہی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا دراصل حقیقت میں آنا ہے, بنفس نفیس آنا ہے. تو آپ اس سے بات ثابت بھی ہو گئی کہ آپ کا آنا خواب میں حقیقت میں آنا ہے. اور درود شریف جب وہ پڑھتا تھا تو حضور نے پیار کی وجہ سے اسے پیار دیا, پورا گھر بھی ساتھ جو ہے وہ مہک رہا تھا. تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ یعنی کس کرنے کی اتنی برکات ہیں, اتنی طاقت ہے کہ آپ جہاں پیار کر دیں اس بندے سے بھی خوشبو آتی ہے اور اس پورے گھر سے بھی خوشبو آتی ہے. پھر اس سے ہمیشہ آتی رہی. سعید مطرب یا مطرب اس کا نام پڑ گیا کہ کیونکہ اس سے پھر وہ خوشبو آنا شروع ہو گئی, جہاں سے گزرتا تھا اس سے خوشبو آتی تھی. تو یہ تو اس چیز کی بات ہے کہ جہاں حضور نے خواب میں آ کے ایک دفعہ کس کیا, گرچہ وہ حقیقت میں تھا. اور ایک اعرابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بار بار گلا چوم رہے ہیں, اور اس نے کہا میرے تو 11 بیٹے ہیں, میں کسی کو نہیں چومتا. حضور نے کہا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا. یہ حدیث ہی وہیں سے نکلی. اس کی وضاحت میں گیا تو اور بہت لمبا ایک ٹاپک کھل جائے گا, لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ 11 اس نے کہا بیٹے ہیں, میں نہیں چومتا. حضور نے کہا کہ تو رحم نہیں کرتا, تجھ پہ رحم نہیں ہوتا. یہ حدیث صادر ہوئی, یہ فرمان عالی شان صادر ہوا. ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک سنہری اصول ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن بار بار امام حسن علیہ السلام کے گلے کو چومنا, یا ایک دفعہ چوما تو یہ عالم ہے, اور وہاں حالت ظاہری حقیقی میں چومنا, کس قدر امام حسن سے خوشبو آتی ہوگی. پھر یہاں صرف چومنے سے خوشبو ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام خون مصطفیٰ ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے. جی آپ کے وہ بیٹے ہوئے یعنی خون بھی ہیں, تو جس کے لبوں میں اتنی مہک ہے اس کے خون میں کتنی مہک چہک ہوگی. تو
ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ایک طرف تو سامنے والے ہیں، ایک طرف وہ جو ہیں خون والے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق تو ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ ادھر بھی ایسی پڑی ادھر بھی ایسی پڑی، وہ بھی اسی گلشن کے پھول وہ بھی اسی گلشن کے پھول، لیکن جہاں چومنے سے ایک بندہ مہک جاتا ہے کیا وہاں خون سے وہ مہکا نہیں ہوگا؟ یہ ایک غور طلب بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اس پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ادب کا مقام ہے، ادب ہر ایک کا کرو، ہمارا فارمولہ ہے ادب سب کا کرو اور نسبت اہل بیت سے رکھو، اور اگر طریقت میں شامل ہوئے ہو تو پھر ادب سب کا کرو اور طلب شیخ کی رکھو، تو اس طریقے سے تمہاری کامیابی ہے۔ یہ ہم نے بے شک تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ والتین، سورہ والتین کی آیت میں اللہ نے پہلے تو قسم اٹھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں بھی 4 قسمیں اٹھا کے یا اس سے کم و بیش، تو پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم کے اندر، فی کا ہوتا ہے میں، اندر، انسائڈ۔ احسن تقویم یہ ہے کہ 2 آنکھیں، 2 کان، ناک کے 2 حصے، زبان، 2 ہونٹ، 2 چہرے کے حصے، 2 بازو، ہر چیز کو ایک پورے احسن طریق میں ایک ایسا ڈھانچہ بنایا کہ یہی ایک بنا ہوا ڈھانچہ کسی دوسرے ڈھانچے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے بڑا عشق ہو گیا ہے، ایسے کہتا ہے۔ تو کسی کی تصدیق کرنے کی نہیں ضرورت، تم خود ہی تصدیق کر چکے کہ تم خود کہتے ہو مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، کوئی کہتی ہے یا کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، تو پتہ چلا کہ واقعہ ہی اللہ نے یہ ایسا کرشمہ بنایا ہے، ایسی خوبصورت تقویم میں ڈھال دیا ہے کہ یہ ڈھلا ہوا بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے پر عاشق ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں یہ اور اس کا چہرہ یہ پورا کسی چیز کا نقشہ ہے، جو سب سے احسن تقویم ہے، اصل میں تو وہی ہے۔ یہ کہ ظاہری معنی میں نے بتایا، اور جو اس کا حقیقی باطنی ریئل میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ آدم کو اس نے اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو انسان جو ہے یہ بہت زبردست اس کی صورت میں تخلیق کیا گیا جو اس نے کیا ہے، حالانکہ وہ صورت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اس کی جو سب سے بہترین صورت تھی بنانے والی، بہترین بنانے کی جو صورت تھی اسی میں بنایا، اس لیے احسن تقویم کہتے ہیں۔ اس میں اتنا ہی میں کہوں گا کہ اس انسان کو کم نہ جانو، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، یہ مٹی کی جو مورت بنائی اس میں اپنا سب کچھ رکھ دیا، اس کے چہرے میں سب کچھ اس نے رکھا ہے، یہیں محراب ہے، یہیں ممبر ہے، یہیں بیت اللہ ہے، یہیں طواف و حج ہے، یہیں اس کا مسکن ہے، یہی اس کی صورت ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی صورت، یہ صورت نہیں، یہ جان نہیں بلکہ جانے جہان ہے، اس جانا کی صورت جو جانے جہاں کی صورت ہے وہ اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی تھی، ورنہ اس کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ یہ تو بہت گہرا سوال ہے، اب یہ عرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن پہلی تو یہی بات میں کہوں گا، جو توبہ کرنا ہے
وہ ضروری ہے کہ انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتی ہے، اور ہر انسان گناہ گار ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بالکل اس کو اللہ پاک ایک صاف شفاف بنا دیتا ہے، خواہ کتنے گناہ ہوں۔ جب 3 دفعہ وہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ آپ اندازہ کریں سمندر کی جھاگ کا کوئی اندازہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ بے شمار۔ تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے استغفار ضروری ہے۔ جو بزرگوں کی بات ہے وہ بزرگوں تک مخصوص ہوتی ہے، عوام الناس تک وہ بات نہیں۔ ہمیں تو صرف استغفار ہی کرنی چاہیے۔ اب رہا دوسرا معاملہ کہ بایزید کا جو توبہ کرنا ہے، وہ پہلے تو یہی توبہ تھی جو میں کہہ رہا ہوں۔ جب وہ اس مقام ذات میں پہنچے، مقام حق میں پہنچے، مقام موجود میں پہنچے، تو ان کو لمحے موجود سے لمحے ازل سے ابد تک کی سیر ہو گئی، تحت الثری سے تحت العرش تک، وہ اس عرش کے پائے تک ان کی سیر ہوئی۔ تمام تر شرق غرب سے اور شمال جنوب تک ساری ذات میں انہوں نے ایک جلوے کو نمایاں دیکھ لیا۔ اس وقت کہا کہ جب ہر طرف وہ ہے تو اس کا بہترین ٹھکانہ تو انسان ہے، مجھ میں بھی اسی کی کرم نوازیاں ہیں، اسی کا نور ہے، اسی کا کرم برکت میرے اندر ہے، اسی کی رحمت میرے اندر ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر میں توبہ کرتا ہوں تو یہ ایک جسم کا تعلق بنتا ہے، تو اس وقت انہوں نے پھر اس سے بھی توبہ کی کہ جسمانی توبہ جو ہے اس سے بھی میں نکلتا ہوں، اور پکا میں ایک توبہ کر کے اپنے جسم کو جانا، دوسری توبہ جسم سے بھی کی کہ اب اس کو بھی بھول گئے، اب سراسر وحدہ لا شریک بھائی محو ہو گئے۔ دوسری توبہ یہ کہلائے۔ اہم سوال لیکن عوام الناس کے لیے نہیں ہے، یہ خاص اور خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ نئے مذاہب جو نکل رہے ہیں، میں ہر روز کہتا ہوں ان کو مد نظر رکھیں۔ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو مانیں جو تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، ان پہ عمل کریں جو اولیاء اللہ کا طریقہ تھا، جو اہل بیت اور اصحاب رسول کا طریقہ تھا، ان پہ ہم چل رہے ہیں۔ شروع سے ہمارے آباء و اجداد بھی چل رہے ہیں، ہم نے ان کی تقلید اور پیروی کرنی ہے۔ آج کل کوئی نیا اگر مذہب نکلتا ہے تو ہر نئی آنے والی چیز جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، ان جھوٹوں سے اپنا دامن بچاؤ، ورنہ وہ جھوٹ کا جال جو انہوں نے پھینکا ہوا ہے اس میں پھنس کر تم بھی ان کی جھوٹی دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ ان کا انجام برا ہے، آج ہو یا کل ہو، لیکن تم اپنے آپ کو اس جھوٹی دنیا، جھوٹے جالوں اور جھوٹے فریبیوں سے، ان جھوٹوں سے بچاؤ۔ جو اصل طریقہ ہے آباء و اجداد کا، اہل بیت اور صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، اس طریقے کو اپناؤ۔ یہ میرا ہر روز کا پیغام، بار بار میں یاد کراتا رہوں گا۔ تو ایک ہفتہ 10 دن بعد ہیں ابھی، تو میں یہ ہر روز یاد کروں گا تاکہ تمہیں یہ یاد رہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا تمہارا پیر بن گیا ہے۔ ہاں جی، پیر گوگل صاحب اور علامہ گوگل صاحب۔ اچھا، گوگل صاحب جو ہے وہ فتوے جاری فرما رہے ہیں، اور گوگل صاحب ہی جو ہیں وہ پیر ہیں۔ تو پیر گوگل اور علامہ گوگل، ان سے بچ کے رہو۔ جو پیر طریقت ہے اس کو پکڑو، اور جو علامہ یا مفتی صاحب صحیح فقہ سے آگاہ ہیں، باعمل ہیں، ان کو اپناؤ۔ یہ تو ہے ٹھیک، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ نئے نئے سریاں نکال رہے ہیں، یہ بد شکلیں، ان بد شکلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تمہاری بھی شکلیں بد ہو جائیں گی۔ جب قبر سے اٹھو گے تو یا کتے کا چہرہ ہوتا ہے یا خنزیر کا چہرہ ہوتا ہے۔ صاف کہہ رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ کل حشر آنے والا ہے، پتہ نہیں چلنا تمہیں۔ ابھی تم 40 سال، 60 سال، 50 سال گزار کے بیٹھے ہو، پچھلی زندگی دیکھ لو، اتنے میں چلی گئی ہے۔ اسی طرح کل حشر آئے گا سامنے،
اس وقت تمہاری آنکھ کھلے گی تو اس وقت تمہیں پھر پتہ خوب چل جائے گا کہ کون وہ تھے جو نسبت مصطفیٰ والے تھے، جن کے اندر درد مصطفیٰ، حب مصطفیٰ تھا، اور کون وہ خبیث تھے جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا اور ایک عام انسان اور بے اختیار اور ان پڑھ سمجھتے تھے اور کہتے تھے علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسے کفریات سے بچو، اپنے آپ کو مسلمانوں اور مومنوں میں شامل رکھو۔ اللہ پاک تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔